خاندان عزیزی تعارف ہندوستان میں طب کی ترقی و توسیع کے لیے جن خانوادوں نے غیر معمولی طبی خدمات انجام دی ان میں لکھنؤ کے مشہور طبی خانوادہ خاندان عزیزی کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ خاندان عزیزی میں حکیم محمد یعقوب، حکیم محمد اسماعیل، حکیم عبدالعلی، حکیم عبدالولی، حکیم عبدالوحید، حکیم عبدالرشید، حکیم عبدالحمید، حکیم عبدالمعید اور حکیم عبداللطیف جیسے ایک سے بڑھ کر ایک ہونہار اطباء پیدا ہوئے جن کی طبی خدمات غیر معمولی تھی۔ اس خانوادے نے 1.5 صدی سے بھی زیادہ تک مساحی کی اور ہر نسل سے باکمال طبیب سامنے آئے۔ یہاں اختصار کی غرض سے صرف 3 اطباء اور ان کی اہم خدمات پر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ حکیم محمد یعقوب خاندان عزیزی کا سلسلہ حکیم محمد یعقوب سے شروع ہوتا ہے۔ یہ 1790 آفٹر ڈیتھ میں بمقام لکھنؤ پیدا ہوئے۔ طب کی تعلیم حکیم اصغر اصفہانی سے حاصل کی اور اپنے دور کے حاذق اور مشہور طبیب ہوئے۔ حکیم صاحب تشخیص و تجویز میں یکتا تھے۔ نسخہ بالعموم مفردات پر مشتمل ہوتا تھا۔ مجرب دواؤں پر ہی بھروسہ کرتے تھے۔ زود اثر اور مضر ادویات سے ممکن حد تک گریز کرتے تھے۔ حکیم عبدالعزیز یہ حکیم محمد اسماعیل کے فرزند اور حکیم محمد یعقوب کے پوتے تھے۔ یہ 1855 آفٹر ڈیتھ میں بمقام لکھنؤ پیدا ہوئے اور لکھنؤ میں ہی 1911 آفٹر ڈیتھ میں انتقال ہوا۔ حکیم عبدالعزیز خاندان عزیزی کے روح رواں ثابت ہوئے۔ یہ خاندان انہی کی معرفت عزیزی کہلایا۔ حکیم عبدالعزیز نے طب کی تعلیم اپنے والد حکیم اسماعیل اور چچا حکیم محمد ابراہیم سے حاصل کی۔ ابن سینا کی کتاب القانون ان کو بہت عزیز تھی، یہاں تک کہ اس کی بعض عبارات حفظ کر ڈالی تھی۔ حکیم صاحب علمی و عملی دونوں اعتبار سے طبیب کامل تھے۔ حکیم عبدالعزیز کے والد نے جب اپنے بیٹے کی طبی صلاحیت کو دیکھا تو لکھنؤ کے محلہ چھوائے ٹولہ میں بیٹے کے لیے شاندار مکتب قائم کیا جو ایک بہترین عمارت پر مشتمل تھا۔ یہ عمارت آگے چل کر مشہور طبی درسگاہ تکمیل الطب کے قیام کا ذریعہ بنی۔ حکیم عبدالعزیز مکتب کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کے فرائض بھی انجام دیتے تھے۔ ان کے شاگردوں میں بیرون ملک سے آنے والے اطباء کی تعداد بھی کافی تھی، لیکن ان سب سرگرمیوں کے باوجود تکمیل الطب درسگاہ کا قیام اور ان کی تصنیفات اہم ہیں۔ حکیم عبدالعزیز بانی تکمیل الطب حکیم صاحب طب کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ اسی جذبے کے تحت 1902 آفٹر ڈیتھ میں حکیم صاحب نے مدرسہ تکمیل الطب کی بنیاد ڈالی جہاں باقاعدہ طبی نصاب کے تحت تعلیم کا آغاز ہوا۔ درسگاہ میں صرف ان طلباء کو داخلہ دیا جاتا تھا جو کسی معیاری درسگاہ سے عالم یا فاضل ہوتے تھے۔ تکمیل الطب میں خاندان عزیزی کے بہترین اطباء نے اساتذہ کے فرائض انجام دیے۔ ان میں حکیم عبدالحفیظ، حکیم عبدالرشید، حکیم عبدالحمید، حکیم عبدالمجید اور حکیم عبدالمعید کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس درسگاہ میں طب کی تکمیل کے لیے طلباء کو علم الجراحت کی تعلیم و تربیت دی جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے حکیم عبدالرشید، حکیم عبدالحمید، حکیم عبدالمجید اور حکیم عبدالمعید جیسے بلند پایہ اطباء نے فن جراحت میں بھی مہارت حاصل کی۔ چونکہ خاندان عزیزی سے تعلق رکھنے والے اطباء مفرد ادویہ سے علاج پر غیر معمولی دسترس رکھتے تھے، اسی لیے تکمیل الطب سے فارغ ہونے والے دیگر اطباء بھی مفرد ادویہ سے علاج کرنے میں ماہر ہوا کرتے تھے۔ ان اطباء کے خیال میں صرف 1 یا 2 مفرد ادویہ پر مشتمل نسخہ افضل تھا۔ ایک نسخے میں مختلف المزاج ادویہ کے اشتراک کا تو سوال ہی نہیں تھا جب تک کہ کوئی حکمت درپیش نہ ہو۔ آج حکیم عبدالعزیز کی یادگار مدرسہ تکمیل الطب کالج لکھنؤ کے نام سے مشہور ہے اور حکومت اتر پردیش کے زیر نگرانی سرگرم عمل ہے۔ تصنیف و تالیف حکیم صاحب نے حد درجہ مصروفیات کے باوجود قابل قدر قلمی خدمات انجام دی۔ رسالہ تحفہ عزیزی، رسالہ فی البطال، حصہ جواہر الدماغ اور بیاض مجربات قلمی جیسی مفید تصنیفات حکیم عبدالعزیز کے قلم کی ہی مرہون منت ہیں۔ حکیم عبداللطیف فلسفی شفاء الملک حکیم عبداللطیف فلسفی نہ صرف خاندان عزیزی سے تعلق کی بنا پر بلکہ اپنی ذاتی صلاحیت اور خوبیوں کی وجہ سے
بے حد مشہور اور ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے۔ 20ویں صدی عیسوی کے چوٹی کے اطباء میں حکیم عبداللطیف فلسفی کا شمار ہوتا ہے۔ فلسفہ کے ماہر تھے اور فلسفہ کی بنیاد پر کلیات طب پر گہری نظر رکھتے تھے، اسی لیے فلسفی کے لقب سے نوازے گئے۔ حکیم صاحب 1900 آفٹر ڈیتھ میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور تمام عمر طبی خدمات انجام دینے کے بعد 70 سال کی عمر میں 1970 آفٹر ڈیتھ میں رحلت فرمائی۔ حکیم عبداللطیف کی طبی خدمات۔ جب حکیم موصوف نے 1921 آفٹر ڈیتھ میں تعلیم سے فراغت حاصل کر لی تو اپنے آبائی مدرسہ تکمیل الطب میں مدرس مقرر کیے گئے، ساتھ ہی ساتھ اپنا مطب بھی کرتے۔ پھر جب علی گڑھ میں اجمل خان طبیہ کالج قائم ہوا 1927 آفٹر ڈیتھ تو حکیم صاحب کو بطور استاد وہاں بلایا گیا۔ حکیم صاحب اس خدمت سے انکار نہ کر سکے اور لکھنؤ سے علی گڑھ ہجرت کی اور وہیں مقیم ہو گئے۔ اجمل خان طبیہ کالج میں حکیم صاحب نے بہترین استاد کے فرائض انجام دیے اور جلد ہی ترقی کر کے پرنسپل کے عہدے تک پہنچے۔ علی گڑھ میں حکیم صاحب کا مطلب متواتر جاری رہا۔ 1961 آفٹر ڈیتھ میں حکیم صاحب علی گڑھ سے دہلی بھی تشریف لے گئے اور حکیم محمد الیاس خان کے مدرسہ جامعہ طبیہ میں بھی درس دیا۔ کیونکہ حکیم صاحب نے علی گڑھ میں ایک طویل عرصے تک قیام کیا، اسی لیے وہاں ان کا مطلب بہت زیادہ کامیاب رہا۔ تجویز مختصر اور تدبیر آسان ہونے کی وجہ سے لوگ ان سے علاج کروانا پسند کرتے تھے۔ حکیم صاحب طبیعت کو قوی رکھنے والی تدابیر پر زور دیتے تھے، کثرت اور پہلوانی کو جسم کی درستگی کے لیے مفید سمجھتے تھے، مریضوں کو دوا سے زیادہ غذا کے صحیح استعمال کا مشورہ دیتے۔ حکیم صاحب کو تصنیف و تالیف سے بھی دلچسپی تھی، طب کے مختلف موضوعات پر برابر لکھتے رہتے۔ ان کے مقالات اکثر مشہور و معروف رسائل و جرائد میں شائع ہوتے رہے۔ چند کتابیں بھی موصوف کے قلم کی مرہون منت ہیں۔ حکیم صاحب کی تصنیف کتاب النفس مقبول عام ہوئی۔ ابن سینا کی رسالہ ادویہ قلبیہ کے اردو تراجم بھی آپ نے کیے جو بہت زیادہ پسند کیے گئے۔